قرآن حکیم سیکھتے ہوئے جو مشقت ہے اس حوالے سے کچھ آثار ہم نے، اور پھر قرآن مجید کی عربی زبان ہے اس کے قواعد کے مطابق قرآن کو پڑھنا، تو یہ دو بنیادی موضوعات ہیں جس سے ریلیٹڈ ہم نے صحابہ کی آثار روایات منتخب اور کیے۔ آثار منتخب کیے ہیں۔ پہلی جو روایت ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذی یقرأ القرآن وهو ماہر به مع السفرة الکرام البررہ والذی یقرأه وهو یشتد علیہ له اجران۔ جی، یہ تو یہ نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حدیث ہے، لیکن ظاہر ہے وہ اس موضوع سیدہ سے عائشہ متعلق ایک بنیادی رہنمائی فراہم کرتی ہے، تو بنیاد میں اس کو ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو سیکھنے اور پڑھنے میں نئے سیکھنے والوں کو کوئی اگر مشقت پیش آ سکتی ہے، کوئی مشکل پیش آ سکتی ہے، اس کے بارے میں کیا رہنمائی کی ہے۔ ظاہر صحابہ نے اسی کی روشنی میں پھر یہ ذمہ داری آگے انجام دی۔ تو بڑی اہم اور بنیادی بات یہ ہے کہ یہ تو ایک بہت بڑی فضیلت ہے کہ کسی آدمی کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہو کہ وہ قرآن کی تلاوت مہارت کے ساتھ کر سکے، یعنی اس کو یاد بھی ہو، بالکل عربی زبان کے قواعد اور اسالیب کے مطابق بغیر غلطی کے پڑھ سکتا ہو، بالکل ٹھیک، روانی کے ساتھ صحیح، پڑھ سکتا ہو، اور آگے ہم دیکھیں گے قرآن کو خوش الحانی کے ساتھ پڑھنا، اچھی آواز میں پڑھنا، اس کی اپنی ایک فضیلت ہے۔ لیکن ادارہ ساری صلاحیتیں ایک آدمی میں جمع ہونا یہ ضروری نہیں، بالکل ٹھیک ہے، تو جن میں یہ ساری صلاحیتیں جمع ہوں اور وہ قرآن کے ایک بہت اچھے مہارت اور روانی کے ساتھ پڑھنے کے قابل ہوں، ان کا تو اپنا مقام ہے۔ وہ آپ نے بیان فرمایا کہ وہ تو ان کا درجہ تو السفرۃ الکرام البررہ، ان فرشتوں جیسا ہے جو نیک ہیں، اللہ کے ہاں بڑے محترم ہیں اور انسانوں کے اعمال لکھ رہے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جن کو مشقت پیش آئے کسی وجہ سے تو وہ سمجھے کہ ان کی مشقت رائے گاہ ہے، بیکار ہے، نہیں۔ بالکل ٹھیک، جس پر قرآن کو سیکھنا کسی وجہ سے گراں ہو، اجڑ ہونے کی وجہ سے، تعلیم و تربیت کا پس منظر نہیں ہے، طبعاً صلاحیت نہیں ہے، عرب ویسے ہی امی تھے، تو یا عمر گزر گئی ہے، اب قرآن سیکھنا مشکل ہے، تو وہ اس وجہ سے قرآن کو سیکھنے سے گریز نہ کریں، ان کو دوہرا اجر ملے گا۔ یعنی قرآن کو سیکھتے ہوئے مشقت اٹھا کر اس کو سیکھنے سے اس انسان کا جو جذبہ ظاہر ہوتا ہے اور اس کی جو محنت وہ اللہ کے ہاں ضائع نہیں جاتی، تو دوہرا اجر ملے گا۔ بالکل صحیح، بلکہ ایک تو زیادہ تعداد ایسے لوگوں کی ہوگی جو مشقت سے سیکھ رہے ہوں گے، ان کی موٹیویشن کا وہ آگے ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی کا لحاظ رکھتے ہوئے کہ آپ کی امت میں سب لوگ بہت پڑھے اور ماہر نہیں ہیں، امیوں کی ایک بڑی تعداد ہے، بوڑھے لوگ ہیں، اور تو وہ کتاب اللہ سے محروم نہ رہیں، تو اس کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے متن کو پڑھنے میں اور اس کی تلاوت کرنے میں بہت سی گنجائشیں پیدا کر دی۔ بالکل ٹھیک ہو، لفظوں میں کچھ تبدیلی ہو جائے، اس لفظ کی جگہ دوسرا لفظ پڑھ لیا جائے، یا اگر پوری طرح یاد نہیں ہے تو ملتا جلتا لفظ بھی اگر کسی نے پڑھ لیا تو یہ نہ سمجھے کہ وہ اجر سے وہ بڑی رعایتیں اللہ تعالیٰ نے اس میں پیدا کی ہیں، وہ آگے ہم دیکھیں گے۔ ان عطا، یہ حدیث ہے، حدثنا سفیان بن عیینہ عن عمرو عن عطا، وہ کہتے ہیں کہ الذی یہون علیہ القرآن مع السفرۃ الکرام والذی ینفلت منہ ویشق علیہ لہ عند اللہ اجران۔ یہ بھی وہی مضمون ہے کہ جو آسانی سے یاد کر لیتا ہے، پڑھتا ہے، اس کا یہ درجہ ہے، لیکن جس کو یاد کر کے اس کے ذہن سے نکل جاتا ہے تو دوبارہ یاد کرنا پڑتا ہے، تو جتنی آدمی کو مشقت کرنی پڑے گی، جتنی محنت کرنی پڑے گی، اسی کے لحاظ سے اس کا اجر بھی بھی ہو، بڑھے گا۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔